اور میں کہتا ہوں ببانگ دول کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے۔ آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہے، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، کون جانتا ہے ان کے مسائل کو؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا۔ کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر تھے۔ جو فرقہ پرست پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ہم پہنچ گئے، اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ آپ سمجھیں، اور جمعیت علماء گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس تھا آسامی کا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو جمعیت علماء کی اساس ہے، جو ان کا کردار تھا، ہم نے اس کی سراہنا کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا۔ دیکھیے، سمجھیے مسئلے کو، سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے۔ جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے، اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر،
ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، سب لوگ بیٹھے، راجیو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی، سارے ملک سے الگ، سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے، مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر، آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہوگی۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دول کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں، کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جمعیت علماء زندہ باد، مدنی زندہ باد۔ اتنے موٹے آدمی کی آواز نکلتی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے، ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہیں۔ یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء۔ یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی،
میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی گجرات کے اندر، ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔ میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے۔ کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے۔ جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے، 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے۔ 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں۔ ہم لڑتے ہیں مقدمہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے دیش کے ساتھ ویرودھ کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے یہ کہنے سے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ہم اسے دیش ویرودھی تھوڑے ہی مان لیں گے۔ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ بتائیے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی، کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے خوب، کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے۔ 5 پیشیاں ہوئیں اور وہ وہیں جاتا تھا ہائی کورٹ، نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا، وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا۔ 2 پیشیاں ہوئیں آن لائن اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں وکیل، اور وہ ایک مہرہ تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل تھی۔ انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں، جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے، بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے
جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے. ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے کے اوپر. کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے. ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو اثر نو بنوایا بھی. میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں نے چابی دی ہے. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی. جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے. مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوگی. یہ ہمارا کردار ہے. ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. صحیح ہے یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو. آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں، سن 12 سے چل رہی ہے. جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے. علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں. کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا. اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے. کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا. ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا. اس کی جائیداد قرق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا. لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے. جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے. سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا. ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کی اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں. لیکن پیچھے نہیں ہٹے.
وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر لیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے، ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی، کانگریس کی تجویز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے، کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے، اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی یونین
مکتبے ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے۔ کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جوق در جوق اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں دیں گے۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر 2 تجویز پاس کی تھی، اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد
اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری جو میں نے نقل کیا ہے وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کچھوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے، اور ناپاک تصویر ہے۔ ہم کہتے ہیں جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔